جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنی تھی کہ جب تک مسلمان اپنے نبی کے ساتھ اس طرح وابستہ ہیں تب تک مسلمان کو پسپا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک مسلمانوں کا تعلق اپنے رسول سے اسی طرح عزت اور تعظیم کے ساتھ ہے تب تک مسلمانوں کو کوئی پسپا نہیں کر سکتا۔ اب عروہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو پسپا کرنا چاہتے ہو نا تو پھر کیا کرو، مسلمانوں کے دل سے حضور کی محبت نکال دو۔ یہ مشورہ تھا۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کا انگریز، آج یہودی لابی، نصارہ اور کفار و مشرکین، اس وقت انہیں ہماری نماز سے کوئی تکلیف نہیں، ہمارے رکھے ہوئے روزوں سے کوئی تکلیف نہیں، ہمارے کیے ہوئے حجوں سے کوئی تکلیف نہیں۔ اگر انہیں تکلیف ہے تو اس امتی سے ہے جو حضور کی ذات پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہود و نصارہ کا اب جو جتنا زور ہے وہ اس چیز پہ نہیں ہے کہ آپ مسجد نہ بناؤ، وہ اس چیز پہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں نہ پڑھو۔ جو لوگ باہر جاتے ہیں قبلہ، جیسے صاحب خالد صاحب یورپ دے کے آتے ہیں اور بھی بہت سارے دوست جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے یورپ میں بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں ہیں، انہیں ہماری مسجدوں سے کوئی اعتراض نہیں۔ انہیں اگر تکلیف ہے تو صرف اس چیز سے ہے کہ امتی کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے۔ اور یہ اقبال صاحب آج نہیں، بہت دیر پہلے فرما گئے نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ اقبال صاحب نے آج نہیں، بہت دیر پہلے بتا دیا تھا کہ انگریز گورا فرنگی آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ کے دل سے محبت مصطفیٰ نکالنا چاہتا ہے۔ جب امتی کے دل سے محبت مصطفیٰ نکل جائے گی تو پھر کیا ہوگا، پھر بربادی ہے۔ جو آج عراق میں، برما میں، چچنیا میں، بوسنیا میں، افغانستان میں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے دوستان محترم؟ آج کے دن کا جو میسج، جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اس طرح وابستگی کر لو کہ جس طرح مچھلی کی وابستگی پانی کے ساتھ ہے کہ جب تک مچھلی پانی میں رہتی ہے تب تک زندہ رہتی ہے، لیکن مچھلی جب پانی کو چھوڑتی ہے تڑپ کے مر جاتی ہے۔ اپنے نبی سے اس طرح محبت قائم کر لو۔ آج شریعت 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 کا نعرہ لگانے والوں، آج اسلام اسلام کا نعرہ لگانے والوں، آج یہود و نصارہ کو شریعت کا درس دینے والے سے کوئی خوف نہیں۔ آج انہیں خوف ہے تو صاحب شریعت سے وابستگی قائم کرنے والوں سے خوف ہے۔ آج اسے اگر کوئی ڈر ہے تو حضور کے غلاموں سے ہے۔ اس لیے آؤ آج اس مقدس دن عہد کریں، خود سے وعدہ کریں، خود سے وعدہ کریں۔ کیا وعدہ کریں؟ وعدہ یہ کریں کہ ہم نے حضور کے دامن سے وابستہ ہونا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم نے کیا کرنا ہے؟ حضور کے دامن سے وابستہ ہونا ہے۔ اور دوسری بات، حضور کے دامن سے وابستگی کی نشانی کیا ہے؟ کیا ہے حضور کے دامن سے وابستگی کی نشانی کیا ہے؟ کیا یہ گلیاں سجا لینا کافی ہے؟ نہیں۔ محفل میلاد کروا لینا کافی ہے؟ نہیں۔ کیا حضور کے نام کے بینر لگوا لیے عشق پورا ہو گیا؟ نہیں۔ عشق یہ ہے، عشق یہ ہے کہ تم چلو تو تمہیں دیکھ کر کوئی مصطفیٰ کو یاد کرے، مصطفیٰ کو یاد کرے۔ آج کلمہ پڑھیے، کلمہ پڑھیے، کلمہ پڑھیے، ایمان لے آئیے، مسلمان ہو جائیے، اس کے ہمیں رٹے لگانے پڑتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر دل میں محبت مصطفیٰ ہو جائے، اگر حضور سے نسبت قائم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دروازے کھڑکانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وقت کا امام ہے، نام ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے قبلہ، بہت بڑے محدث آپ رحمت اللہ علیہ۔ ایک دن ایک بازار سے گزرے،
امام محمد ایک بازار سے گزر رہے ہیں، آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، جو بھی اجنبی آتا ہے آپ اسے سلام کرتے ہیں۔ ایک عیسائی نے دیکھا اور دیکھ کر حیران رہ گیا، دل میں حسرت ہوئی کہ سلام دوں، لیکن امام گزر گئے۔ اب دوسرے دن پھر امام اسی بازار سے گزرے، وہ عیسائی پھر دیکھ رہا ہے کہ امام محمد گزر رہے ہیں، اب حسرت سے دیکھے جا رہا ہے، امام پھر گزر گئے۔ تیسرا دن پھر آیا، امام پھر وہیں سے گزرے، جب گزرے نا وہاں سے تو وہ عیسائی آگے آ گیا، آگے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اب امام محمد نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد امام محمد نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا کہ اے عیسائی، اے نو مسلم، تمہیں کس چیز نے مسلمان ہونے کے لیے مجبور کیا؟ میں نے تمہیں کوئی دعوت نہیں دی کہ مسلمان ہو جاؤ، پھر تم مسلمان کیسے ہو گیا؟ کس وجہ سے تم نے اسلام قبول کیا؟ اس نے کہا حضور مجھے 3 دن ہو گئے ہیں، میں آپ کو یہاں سے گزرتے دیکھ رہا ہوں، آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے، ہر اجنبی سے سلام دے رہے ہیں، میں 3 دن سے سوچ رہا ہوں جب غلام محمد ایسا ہے تو امام محمد کیسا ہوگا؟ کیا کرنا ہے؟ حضور سے ٹوٹا ہوا جو رشتہ ہے نا، ہمارا کمزور رشتہ، وہ جوڑنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں ہمیں ہر وقت مست رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی، اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ تعالیٰ، اماں جی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ تعالیٰ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنوں، آپ کی عزت اسی میں ہے کہ آپ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی سنت پہ عمل کریں، آپ کی عزت اسی میں ہے کہ آپ جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلیں۔ لیکن آج افسوس در افسوس، آج کیا ہو گیا؟ آج اتنا غلیظ اور گندا لباس ہو گیا۔ قبلہ میرے پاس بزرگ بیٹھے تھے، کہتے شاہ صاحب یقین کریں اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھنے سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، اس قدر غلیظ لباس ہے۔ اس لیے میری بہنوں، آؤ آج ہم میلاد مصطفیٰ پہ آئے ہیں، عہد کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم حضور کی محبت میں ہر برا فعل، ہر برا لباس، ہر برا قول، ہر برا معاملہ چھوڑ دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔